بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سبجیکٹ عربک، لیکچر 1، کلاس 8. آپ لوگوں کے بک کا نام ہے لغت القرآن، یعنی آپ لوگ یہ 7 کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں. لغت کا مطلب ہے زبان، القرآن کا مطلب ہے قرآن. لغت القرآن کا مطلب ہے قرآن کی زبان. یعنی آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہے نا یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے. یعنی اس بک میں آپ لوگ عربی زبان کے بارے میں سیکھیں گے. اور پھر عربی زبان کی اہمیت کیا ہے، عربی زبان کا سیکھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، تو ان کے چند وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لغت القرآن العربیہ، قرآن عربی زبان میں ہے، اس لیے ہمیں عربی زبان کا سیکھنا وہ ضروری ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ لغت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العربیہ، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وہ عربی زبان ہے، اس لیے ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا وہ ضروری ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ لغت اہل الجنہ العربیہ، جنتی جو ہے نا جنت میں عربی زبان میں باتیں کریں گے، اس لیے ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا وہ ضروری ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں تقریباً 7,000 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان زبانوں میں سے 5ویں نمبر پر جو زبان ہے وہ عربی کی زبان ہے. اس لیے ہمارے لیے عربی زبان کا سیکھنا وہ ضروری ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ جس طرح عربی زبان میں آپ لوگ 7 کلاس میں پڑھ چکے تھے کہ عربی زبان کے بارے میں جو ہے نا آپ عربی کتاب آپ لوگوں کے 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں، ایک صرف کے بارے میں، ایک نحو کے بارے میں، اور ایک جو ہے نا حوار اور محادثات کے بارے میں. تو اسی طرح آج آپ لوگ جو سبق پڑھیں گے الدرس الاول، وہ آپ لوگ حصہ صرف سے پڑھیں گے، صفحہ نمبر 8 ثلاثی مزید فیہ. اس پیج میں دیکھیں آپ لوگ آج کا کام آپ لوگ کا صرف اتنا ہے کہ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب، ثلاثی مزید فیہ کی تعریف آپ لوگ سیکھیں گے. ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہ میں آپ لوگ فرق کریں گے، اور اس سبق میں آپ لوگ جو ہے نا وزن اور موزون کے بارے میں جان سکیں گے. اس سبق میں آپ لوگ جو ہے نا حروف اصلی، حروف زائد کے بارے میں جان جائیں گے. اور اس سبق کے کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ پہچان ہوگی کہ ثلاثی مزید فیہ کے کتنے اوزان ہیں، اور کلام عرب میں جو ہے نا ان میں سے زیادہ جو ہے نا استعمال ہونے والے وہ کتنے جو ہے نا وہ ابواب ہیں. تو سب سے پہلے آپ لوگ آ جائیں ریڈنگ کی طرف. ثلاثی مزید فیہ کے ابواب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں اگر 3 حروف اصلیہ کے سوا کوئی حرف زائد بھی ہو تو ایسے فعل کو ثلاثی مزید فیہ کہتے ہیں. ویسے تو کلام عرب میں فعل ثلاثی مزید فیہ کے 12 اوزان یا 12 ابواب استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے 8 اوزان یا ابواب زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، لہٰذا ہم صرف انہی کا ذکر کریں گے. یہ ابواب در ذیل ہیں. دیکھیں آپ لوگ یہ بہت 7 کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں. ایک ہوتا ہے ثلاثی مجرد. ثلاثی کا مطلب ہے 3، مجرد کا مطلب ہے خالی ہونا، یعنی ان میں سے 3 حروف اصلی ہوں گے اور یہ جو ہے نا حروف زائد سے یہ خالی ہوگا، اس میں کوئی حروف زائد وہ موجود نہیں ہوں گے. ثلاثی مجرد کی تعریف سے پہلے آپ لوگ جو ہے نا زائد اور اصلی کے بارے میں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. دیکھیں حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ حروف اصلی اسے کہتے ہیں جو فاعل لام کے وزن پر ہو. جیسے مثال کے طور پر نصرہ کس کے وزن پر ہے؟ فعلہ کے وزن پر ہے. نصرہ فعلہ کے وزن پر ہے. اب دیکھیں ان میں سے نون فا کلمہ کی جگہ، صاد عین کلمہ ہے، اور را ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ لام کلمہ ہے. تو دیکھیں نصرہ فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ان میں سے دیکھیں 3 حرف فاعل لام کی جگہ ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی حرف بھی زائد نہیں ہے. تو ایسے فعل کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے، ثلاثی مجرد ان کو کہا جاتا ہے. اب دیکھیں دوسری مثال بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں، جیسے ضربہ. ضربہ یہ فعلہ کے وزن پہ ہے، ان میں سے جو ہے نا دعات جو ہے نا وہ فا کلمہ کی جگہ ہے، را جو ہے نا وہ عین کلمے کی جگہ ہے، اور بعد جو ہے نا وہ لام کلمے کی جگہ. تو دیکھیں یہ فعل ماضی کی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے،
ان میں سے جو ہے نا 3 حروف ہیں وہ تینوں جو ہے نا حروف اصلی کے مقابل میں ہیں، ان میں سے کوئی حرف زائد نہیں ہے، کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں شربا، یہ جو ہے نا فاعلہ کے وزن پہ ہیں، ان میں سے شین جو ہے نا فا کلمہ، را جو ہے نا وہ عین کلمہ، اور با جو ہے نا وہ لام کلمہ۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ثلاثی مجرد یعنی فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلی ہوں گے، ان میں سے کوئی حرف زائد نہیں ہوگا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیں آپ لوگوں کی بک میں ثلاثی مزید فیہی کے بارے میں، ثلاثی مزید فیہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ثلاثی مجرد کی تعریف آپ لوگ 7 کلاس میں پڑھ چکے، آپ ثلاثی مزید فیہی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ثلاثی مزید فیہی اسے کہتے ہیں کہ فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہوگا، یعنی ان میں سے حروف اصلی بھی ہوں گے اور حروف اصلی کے علاوہ باقی حروف بھی بچیں گے، تو جو حرف فا عین لام سے بچ جائے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف زائد کہا جاتا ہے۔ تو جس میں 3 حروف اصلی کے سوا، فعل ماضی کے صیغے 3 حروف اصلی کے سوا کوئی حرف زائد بھی ہو تو ایسے فعل کو ثلاثی مزید فیہی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ لوگوں کے ساتھ مثال ہے صرفا، دیکھیں صرفا بروزن فعلا، صرفا بروزن فعلا۔ اب دیکھیں فعلا، یہ آپ لوگ پڑھ چکے تشدید کے بارے میں۔ تشدید کا مطلب جہاں پہ شد ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ 2 حروف موجود ہیں۔ اب صرفا ہے تو ان میں سے جو ہے نا سواد جو ہے نا وہ فا کلمے کی جگہ، را جو ہے نا وہ عین کلمے کی جگہ، اور اسی طرح اس میں 2 را ہیں تو اس ایک را جو ہے نا وہ لام کی جگہ ہو گئی، اور رہ گیا فا کلمہ، تو فا کلمہ اس میں کیا ہے؟ وہ زائد ہے۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے نا حروف اصلی کے علاوہ حرف بھی کیا ہے؟ وہ زائد ہیں، تو ایسے فعل کو ثلاثی مزید فیہی کہا جاتا ہے۔ پھر سمجھ آ گئی اس کی ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فیہی میں یہی فرق ہے کہ ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلی کے سوا کوئی حرف زائد نہیں ہوتا، اور ثلاثی مزید فیہی میں فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف اصلی کے سوا کوئی حرف زائد بھی ہوتا ہے۔ پھر آ جائے ثلاثی مزید فیہی کے ابواب کی طرف کی تعداد کتنی ہے؟ تو دیکھیں کلام عرب میں ثلاثی مزید فیہی کے 12 اوزان ہوتے ہیں، یعنی ثلاثی مزید فیہی کے لیے استعمال ہونے والی اوزان کی تعداد وہ 12 ہے۔ ان 12 اوزان میں سے جو زیادہ استعمال ہونے والے ابواب ہیں وہ جو ہے نا وہ 8 ابواب ہے۔ کل تعداد کلام عرب میں ثلاثی مزید فیہی کے وہ 12 اوزان ہیں، اور ان میں سے زیادہ استعمال ہونے والے ابواب جو ہے نا وہ 8 ابواب ہیں۔ 8 ابواب وہ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، لہٰذا یہاں پر جو ہے نا آپ لوگوں کو صرف انہی 8 ابواب کا ذکر وہ کیا جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں یہ ہے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہی میں جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے فرق کیا گیا ہے۔ پھر دیکھیں اس طرح آپ لوگ بہت سی مثالیں جو ہے نا وہ لے سکتی ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ جو ہے نا فرق کر سکتے ہیں کہ یہ ثلاثی مزید فیہی ہے اور یہ جو ہے نا ثلاثی مجرد ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر خرجا، نزلہ، استغفرا، قتلا، ان میں سے جو ہے نا مجرد کو آپ الگ کریں اور ثلاثی مزید فیہی کو الگ کریں۔ تو دیکھیں خرجا، نزلہ، استغفرا، خرجا کے وزن آپ نکالیں فعلا، تو ان میں سے آپ لوگوں کے اندازہ ہو جائے گا کہ خا فا کی جگہ، را عین کی جگہ، اور جیم وہ لام کی جگہ۔ اسی طرح قتلا، قتلا کا وزن نکالے آپ لوگ فعلا، ان میں سے قاف جو ہے نا وہ فا کلمہ، تا جو ہے نا وہ عین کلمہ، اور رہ گیا لام تو وہ لام کلمہ۔ تو اسی طرح جو ہے نا استغفرا، استغفرا کا وزن آپ لوگ نکالیں استفعلا، استفعلا، تو ان میں سے جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ حروف زائد جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں۔ استغفرا بروزن استفعلا، تو ان میں سے ہمارے پاس جو ہے نا حروف زائد جو ہے نا الف سین تا جو ہے نا ہمارے پاس وہ رہ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اس طرح آپ لوگ فرق کر چکیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے اور یہ ثلاثی مزید فیہی ہے۔ پھر دیکھیں جو ابواب ثلاثی مزید فیہی کے ہوتے ہیں تو ان ابواب کو بھی پھر 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 وہ ابواب جن میں ایک حرف زائد ہے وہ 3 ہیں۔ نمبر 2 وہ ابواب جن میں 2 حرف زائد ہیں وہ 4 ہیں۔ نمبر 3 وہ ابواب جن میں 3 حروف زائد ہیں وہ 1 ہے۔ تو دیکھیں پھر 8 ابواب جو ہے ان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 3 حصوں میں۔ نمبر 1 وہ ابواب جن میں ایک حرف زائد ہو، جن میں ایک حرف زائد ہو تو ان کی تعداد جو ہے نا وہ ہمارے پاس وہ 3 ہے۔ نمبر 2 جن میں 2 حروف زائد ہو تو ان کی تعداد جو ہے نا ہمارے پاس وہ 4 ہے۔
نمبر 3 جن میں 3 حروف زائد ہو تو ان کی تعداد جو ہے نا ہمارے پاس وہ 1 ہے، یعنی وہ 1 ابواب ہمارے پاس ہے۔ فی الحال آپ لوگوں کے آج کا کام اتنا ہی ہے کہ آپ لوگ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فیہی میں فرق کر سکیں گے، یعنی ثلاثی مجرد کی تعریف الگ ہے، ثلاثی مزید فیہی کے الگ ہے۔ ثلاثی مجرد کہ ان میں سے 3 حروف اصلی کے سوا کوئی زائد نہیں ہوگا، مزید فیہی میں زائد ہوگا۔ اسی طرح آپ لوگ کلام عرب میں ثلاثی مزید فیہی کے ابواب کی تعداد کے بارے میں جان چکے ہیں کہ 12 تعداد ہے، اور آپ اس طرح میں سے زیادہ استعمال ہونے والے 8 ابواب ہیں۔ پھر ان ابواب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 وہ ابواب جن میں 1 حرف زائد ہے، تعداد 3 ہے۔ نمبر 2 جن میں 2 حروف زائد ہے تو ان کی تعداد 4 ہے، اور نمبر 3 جن میں 3 حروف زائد ہے تو ان کی تعداد جو ہے نا وہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہیں۔